الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 26 ربیع الاول شریف 1 اکتوبر۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ اور اذ جب یاد کرو، قلنا کہا ہم نے، لی واسطے، الملائکتی فرشتوں کے، اسجدو سجدہ کرو، لی واسطے، آدم کے، پس یا تو، سجدو انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر، ابلیس نے، ابا اس نے انکار کیا، اور استکبر تکبر کیا، اور کانا ہو گیا، مینا سے، الکافرین کافروں۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اسے سمجھنے اور اس کی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تفسیر کی کتاب نکال لیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ منکر ہوا اور غرور کیا
اور کافر ہو گیا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام موجودات کا نمونہ اور عالم میں روحانی و جسمانی کا مجموعہ بنایا اور فرشتوں کے لیے حصول کمالات کا وسیلہ بنایا، تو انہیں حکم فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، کیونکہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف اور اپنے مقولہ اتجعل فیہا کی معذرت بھی ہے۔ بہرحال تمام فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا گیا اور ملائکہ مقربین سمیت تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے اور اس جیسے انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدہ کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے۔ اپنے اس باطل عقیدے حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ قرآن پاک کی 7 سورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ سجدہ سے متعلق چند شرعی احکام۔ اس آیت میں سجدہ کا ذکر ہے، اس مناسبت سے یہاں سجدے سے متعلق چند احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، سجدہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، سجدہ عبادت کا سجدہ۔ نمبر 2، تعظیم کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے اور تعظیم کا سجدہ وہ ہوتا ہے جس سے مسجود یعنی جسے سجدہ کیا جائے اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے۔ نمبر 2، یہ قطعی عقیدہ ہے کہ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا اور نہ کسی شریعت میں کبھی جائز ہوا۔ نمبر 3،
فرشتوں نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو تعظیمی سجدہ کیا تھا اور وہ باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا، صرف سر جھکانا نہ تھا۔ نمبر 4، تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں منسوخ کر دیا گیا، اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے، لہذا کسی پیر یا ولی یا مزار کو تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ تعظیمی سجدہ کرنے والوں پر یہ بہتان باندھنا کہ یہ معبود سمجھ کر سجدہ کرتے ہیں، یہ اس تعظیمی سجدے سے بڑا جرم ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو مشرک و کافر کہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نے غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ کرنے کے حرام ہونے پر ایک عظیم کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الزبیدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ، غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے کا بیان۔ یہ کتاب فتاوی رضویہ کی 22ویں جلد میں موجود ہے اور اس کا مطالعہ کرنا انتہائی مفید ہے۔ تکبر کی مذمت۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ تکبر ایسا خطرناک عمل ہے کہ بعض اوقات بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تکبر کرنے سے بچے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ اسی تکبر نے شیطان کو اس بات پر ابھارا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ نہ کرے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنی ذات کو بلند سمجھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے تکبر کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر اسے وہی عذاب پہنچے گا جو تکبر کرنے والوں کو پہنچا۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 با محاورہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں تکبر جیسی عمل سے
دور عطا فرمائے اور ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور فلسطین کے مسلمانوں کی اپنی غیبی مدد عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.